ارے دوستوں، بنی اسرائیل میں ایک عورت رہتی تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت، حسین اور جمیل تھی۔ اس کے حسن کا یہ علم تھا کہ جو بھی کوئی اس کو دیکھتا اس پر فدا ہو جاتا، لیکن وہ عورت بہت ہی زیادہ بدکار تھی، اپنے حسن کا غلط فائدہ اٹھایا کرتی تھی اور لوگوں کے ساتھ زناکاری کیا کرتی تھی، اور زنا کرنے کے لیے وہ لوگوں سے بڑی رقم لیا کرتی تھی۔ وہ عورت زناکاری میں اس طرح سے ڈوبی ہوئی تھی کہ پوری بستی والوں کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ پیارے دوستوں، وہ عورت زنا کے پیسوں سے اتنی مالدار ہو گئی تھی کہ اس نے اپنے لیے ایک بڑا سا محل بنوا لیا، اور زنا کرنے کے لیے اس نے اپنے کمرے میں ایک بڑا سا سونے کا پلنگ بنوا لیا۔ وہ عورت اور بھی زیادہ موٹی رقم لینے لگی۔ اس عورت کی ساتھ والی بستی میں ایک نوجوان تھا جو بہت ہی زیادہ نیک، پرہیزگار اور گناہوں سے دور رہتا تھا، اور رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ نوجوان کسی کام سے اس بستی سے گزرا۔ وہ بدکار عورت اپنے محل کا دروازہ کھولے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ نوجوان اس لڑکی کے محل کے قریب سے گزرا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس نوجوان کی نظر اس لڑکی پر پڑ گئی۔ اس کو دیکھ کر اس لڑکے نے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اپنی نگاہیں نیچی کر لی، اور یہ اس نوجوان کا ایک امتحان تھا کہ وہ کس طرح سے اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ اس وقت وہ نوجوان اپنے گھر واپس لوٹ گیا، لیکن اس لڑکی کی خوبصورتی، اس کا حسن جمال نوجوان کے دل اور دماغ میں بیٹھ گیا۔ وہ نوجوان اپنے نفس کو قابو میں کرنے کے لیے اپنے آپ کو طرح طرح سے سزا دیتا رہا۔ کبھی وہ کئی دنوں تک بھوکا پیاسا رہتا، کبھی آگ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے آپ کو آگ سے جلایا کرتا، لیکن اس عورت کا خیال اپنے دل اور دماغ سے نہیں نکال رہا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے، لیکن اس عورت کا خیال نہیں نکل پایا۔ ایک دن اس کو شیطان نے بہکا دیا۔ اس نے سوچا کہ جب میں خیال کو اپنے دل سے نہیں نکال پا رہا ہوں تو ایک بار اس لڑکی سے ملاقات کر لیتا ہوں۔ پیارے دوستو، یہ نوجوان اس لڑکی کے پاس گیا اور کہا کہ اے عورت، تو اپنی کتنی رقم لے گی میری خواہش کو پورا کرنے کے لیے؟ عورت نے مسکراتے ہوئے اپنی قیمت بتا دی۔ رقم سن کر یہ نوجوان اپنے گھر واپس آ گیا، اپنی جمع پونجی اکٹھا کر لی اور کچھ سامان کو بیچ کر اس عورت کی رقم کے برابر پیسہ اکٹھا کر لیا، اور پھر اس نوجوان کو یہ رقم لے جا کر دے دی۔ عورت نے اس نوجوان کو اپنے سونے کے پلنگ پر بیٹھا کر اس کے سامنے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ یہ نوجوان ایک دم بے چین ہو کر کانپنے لگا اور سوچنے لگا کہ اتنی سال میں نے نیکی کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور اب یہ کیا کر رہا ہوں؟ میں بھلا جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کروں گا؟ کوئی اور مجھے دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس اس خیال کا اس نوجوان کے دل میں آنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے اندر آ گیا، اور اس نوجوان نے عورت سے کہا، اے عورت، مجھے چھوڑ دے، مجھے جانے دے، میں وہ کام کبھی نہیں کروں گا جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، اور جو رقم میں نے تجھے دی ہے اسے تو اپنے پاس رکھ لے، بس مجھے یہاں سے جانے دے۔ عورت نے سوچا کہ لوگ میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کے لیے مرتے ہیں، مجھ سے آ کر بھیک مانگتے ہیں، لیکن یہ نوجوان پتہ نہیں کیوں منع کر رہا ہے۔ عورت نے سن کر اسے جانے دیا۔ پھر اس عورت نے سوچا کہ میں نے نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ زنا کاری کی، لیکن میں نے کسی کو بھی اللہ کے خوف سے ڈرتا ہوا نہیں دیکھا ہے، لیکن اس نوجوان نے تو میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، اور اللہ سے اتنا ڈر گیا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ خوف آ گیا کہ وہ وہاں سے واپس بھاگ گیا اور اپنی رقم بھی چھوڑ گیا۔ پھر اس نوجوان عورت نے اس نوجوان لڑکے کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیا۔ دن اور رات اس نوجوان
نوجوان کے بارے میں سوچتے ہوئے گزارنے لگی، لیکن ایک دن لڑکی بے چین ہو گئی اور اس نوجوان کا پتہ نکالنے کے لیے اس کی بستی میں چلی گئی۔ اس نوجوان کا پتہ پوچھتے پوچھتے وہ لڑکی اس نوجوان لڑکے کے گھر پہنچ گئی۔ جب یہ نوجوان لڑکی اس نوجوان لڑکے کے گھر کے پاس پہنچی اور دروازہ کھٹکھٹایا، اس کے چھوٹے بھائی نے دروازہ کھولا اور پوچھا کہ کیا کام ہے۔ عورت نے اسے نوجوان لڑکی کے بارے میں پوچھا، وہ کہاں ہے؟ تو اس نوجوان لڑکی کے چھوٹے بھائی نے کہا، وہ تو میرا بڑا بھائی تھا اور اس نے نہ جانے ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا کہ ڈر کے مارے کل رات ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ بات سن کر وہ نوجوان عورت بہت زیادہ پریشان ہوئی اور اس نے اور سوچنے لگی کہ اس نوجوان نے تو میرے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے ڈر کے مارے، اللہ کے خوف کے مارے اس کا انتقال ہی ہو گیا۔ اور ایک میں ہوں، میں کتنی بدکار ہوں، روزانہ کتنے گناہ کرتی ہوں، کل قیامت میں نہ جانے میرا کیا انجام ہوگا۔ یہ بات من میں سوچتے سوچتے اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس لڑکی نے وہیں کھڑے ہو کر اللہ کے ڈر سے سچے دل سے توبہ کر لی۔ اور پھر اس نوجوان لڑکی نے اس نوجوان لڑکی کے چھوٹے بھائی سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ سارا واقعہ سن کر اس کا بھائی حیران رہ گیا۔ اس عورت نے اس لڑکے سے کہا کہ کیا تم میرے ساتھ نکاح کرو گے؟ تو پھر اس نوجوان لڑکے کے بھائی نے سوچا کہ جب اس لڑکی نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ضرور معاف کر دے گا۔ اور پھر اس نوجوان کے چھوٹے بھائی نے اس عورت سے شادی کر لی۔ اس عورت نے اپنی زناکاری کے کمائے ہوئے تمام پیسے اکٹھا کیے اور اس کو جو مکان تھا اسے بیچ دیا اور اس کا جو سونے کا پلنگ تھا اس کو بھی بیچ دیا اور اپنے تمام پیسے جائیداد غریبوں میں بانٹ دیے۔ اور اس کے بعد اس عورت نے اپنے دن اور رات صرف توبہ کی اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی، اور یہ عورت اب ایک نیک اور پرہیزگار عورت بن گئی ہے۔ اس نوجوان لڑکی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت پیدا ہو گئی، ایسا خوف پیدا ہو گیا کہ اب یہ عورت کسی غیر مرد جانا تو دور اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ عورت اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے لگی۔ پیارے دوستوں، بتایا جاتا ہے کہ اس کے یہاں 7 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے 7 بچوں کو اللہ تعالیٰ کا ولی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، اس ویڈیو میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے سچے دل سے توبہ کرنے کا جائزہ لیا۔ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے تو کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سچا توبہ معاف فرما دیتا ہے۔ پیارے دوستوں، ہم سب لوگوں کو بھی ہونا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی نہ جانے انجانے میں بھول ہو گئی ہو، کوئی گناہ ہو گیا ہو، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے، بھلائی ہے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گناہ جانے انجانے میں ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ پیارے دوستوں، آج کی اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔